السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ ایک اور آفٹرنون، ایک اور وقت، ایک اور 1 گھنٹہ ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کی کمٹمنٹ کرنے کا۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی اس کلاس کو آنے والے رمضان کی تیاری میں استعمال کریں گے۔ اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی اس کلاس کو، آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں جس موقع کی مناسبت سے بیٹھ کر کچھ بات کرنے کا توفیق اور ٹائم دیا ہے، ہم آج بات کریں گے اس سال کے آنے والے رمضان سے ریلیٹڈ، اور میرا ٹاپک ہے ایمبیشیس ایڈجسٹمنٹس ان رمضان۔ آپ کو ٹاپک کے ٹائٹل سے ہی کچھ تھوڑا بہت شاید آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں کس طرح سے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس آنے والے رمضان کو بہترین بنانے کے لیے کچھ آپ کو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ جو میں آپ سے شیئر کروں گی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف اور صرف باتیں نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہیں وہ موٹیویٹ کرنے کے پوائنٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ پیٹرن ہے جو اپنے رمضان میں میں نے ہمیشہ اڈاپٹ کیا ہے، اور ہر رمضان جو بھی اللہ تعالیٰ اب تک دیتے رہے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو بھی بہترین بنانے میں ہم سب کی مدد کریں گے۔ ہر رمضان اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایڈجسٹمنٹس الحمدللہ میں نے ہر رمضان میں کیے ہیں۔ سو میں یہاں پر کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسی فینسی اسپیچ کرنے نہیں جا رہی ہوں کہ شاید جس میں صرف آپ یہ سمجھیں کہ اوہو ہم بہت واہ واہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، میں بہت پریکٹیکل گراؤنڈ پر آج بات کروں گی، کیپنگ ان مائنڈ کہ الحمدللہ میری آڈینس وہ ہے جس کو اس مہینے کی اہمیت کا کئی ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ دیکھیں، جب میں یہ دعا کرتی ہوں یا جب آپ یہ دعا کرتی ہیں اللہم اکفینی، اللہ آپ میرے لیے کافی ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب علم آ گیا ہے، اب اس علم کو عمل کا کیسے حصہ بنانا ہے اس کے لیے بھی میں اللہ کی محتاج ہوں۔ جیسے میں اپنی زندگی میں ہر سانس کو انہیل اور ایگزیل کرنے کے لیے اللہ کی محتاج ہوں، بالکل اسی طرح سے علم کو عمل کے پہیے میں لانے کے لیے میں اپنے رب کی محتاج ہوں۔ سو ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہم اکفینی، اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیں، اللہم اکفینا، اللہ آپ ہمارے لیے جو ہیں ہماری رائٹ چوائسز میں کافی ہو جائیں۔ اسی سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کی اللہ تعالیٰ نے نیچر ایسی بنائی ہے کہ جب بھی اس کی زندگی میں کوئی اس کا بڑا ایونٹ آنے والا ہوتا ہے جو اس کے لیے بڑا ہوتا ہے، کسی بھی انسان کے لیے اس کی زندگی میں اس کی عمر اور چوائسز کے حساب سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایونٹ بڑا ہو سکتا ہے، بٹ اگر آپ اوور آل دیکھیں انسان کو، تو چاہے کچھ بھی ایونٹ ہو، ہر انسان کی زندگی میں جو چیز بھی اہمیت والی ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک بڑا ایونٹ بن جاتی ہے۔ اور جب ہماری زندگی میں کوئی بڑا ایونٹ آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کی شادی کا ایونٹ آنے والا ہے، آپ بہت پہلے سے اس کی پریپریشنز شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کے ہاں بیبی آنے والا ہے تو آپ کافی دن پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دیتی ہیں، بہت پہلے سے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی میں ڈیلی میٹرز میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی شکل میں ایک ڈیلی میٹرز میں ایک ایسا ایونٹ دیا ہے جو 5 مرتبہ آتا ہے، اور
پتہ ہے ہمیں کہ بہت اہم ہے، تو اپنے ساٹ پر ہر مومن تیاری کر کے اس ایونٹ کا حصہ بنتا ہے، اور وہ دن میں آنے والا 5 ٹائمز ایونٹ جو ہے وہ 5 وقت کی فرض نماز ہے. وائی آئی ایم کالنگ اٹ اے ایونٹ؟ بیکاز یہ اللہ سے ملاقات کا معاملہ ہوتا ہے فار اے بلیور. میں اور آپ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک بہت بڑا معاملہ کم سے کم ہماری زندگیوں کا ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے روبرو ہوتے ہیں. ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا، وہ تو ہمیں ہر لمحہ دیکھتا ہے. جبھی قرآن کہتا ہے خُذُوا مِن زِینَتِکُم عِندَ کُلِّ مسجد، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو زینت اختیار کرو. آپ دیکھیں گی تمام کلاسیکل اسکالرس ان دا کلی مسجد کو ڈیفائن کرتے ہیں کلی مکان ان صلاح. جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، اٹس ناٹ لائک کہ جو مسجد جائے گا وہی صاف ستھرے کپڑے پہنے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اگر ہر انسان اپنی مرضی سے قرآن کی آیات کا ترجمہ اور احادیث کا ترجمہ یا خود بیٹھ کر احادیث کو سمجھنا شروع کر دے تو شاید ٹھوکر کھائے گا. اسکالرس کہتے ہیں اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا مِن زِینَتِکُم عِندَ کُلِّ مسجد، وہ کہتے ہیں مسجد سے مراد یہاں پر ہے کل مکان صلاۃ، جو بھی نماز کی جگہ ہوگی اس کو پکڑتے ہوئے، اس پر آتے ہوئے ایک مومن زینت اختیار کرتا ہے. تو جہاں بھی مومن نماز پڑھے گا ایک ایونٹ بنا کر کرے گا، ایک تیاری کے ساتھ کرے گا، ایک پروٹوکال کے ساتھ پڑھے گا. جب بھی ہم ایک پروٹوکال سب نماز کے لیے فالو کرتے ہیں وہ ہے وضو کر کے نماز پڑھنے کا پروٹوکال. صحیح. سو ابھی اسی پوائنٹ سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک اس وقت تمہید باندھی ہے ایونٹ پوائنٹ آف ویو سے، اسی طرح سے رمضان ہماری زندگیوں میں ایک بہت اہم ایونٹ آنے والا ہے. ابھی اسی وقت آپ اس وقت جس بھی ٹائم زون میں ہیں، آپ اس وقت جس بھی کیلنڈر وائز ڈیٹ میں ہیں، آپ کی 8 اپریل ہے یا ابھی آپ کی 7 اپریل ہے یا آپ کی 8 اپریل کی آفٹرنون ہے یا آپ کی 8 اپریل کی ارلی مارننگ ہے، اسی وقت نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں رمضان بالکل ایک بڑے ایونٹ کے طور پر آنے والا ہے. ابھی سے میں انٹینشن کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ آپ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اس کو بہترین گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. یعنی اس ایونٹ کے آنے سے پہلے تیاری کرنی ہے نا، تو سب سے پہلی تیاری تو نیت کی تیاری ہے. اور ہمارا اس دین کے ساتھ اتنا خوبصورت ایک تعلق ہے کہ آپ سب بہنیں جو الحمدللہ قرآن سے کنیکٹڈ ہیں، کلاسز کو اٹینڈ کرتے ہیں، لیکچرز کو سنتے ہیں، یہ بات آپ کے لیے نئی نہیں ہے کہ ہمارے لیے عبادات کی انٹینشن کو اتنا پاورفل وے میں ہمیں پریزنٹ کر کے دیا گیا ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں ہم نیکی کی نیت کرتے ہیں سائملٹینیسلی ہمارے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے. یعنی ابھی صرف ارادہ کیا ہم نے کہ اللہ آنے والا رمضان نصیب فرما اور ہمیں اس میں بہترین عبادت کی توفیق دے، بس آپ کو فوراً سے پہلے ریوارڈ مل گیا. تو جو کلاسیکل اسکالرز تھے وہ کہتے تھے کہ جب بھی انسان کسی نیکی کی نیت کرتا ہے نا، اس کو 2 فائدے فوراً مل جاتے ہیں. وہ 2 فائدے وہ کہا کرتے تھے، ایک تو یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی ٹائم مینجمنٹ اس نیت کے حساب سے کرنے لگ جاتا ہے، دوسرا امیڈیٹلی اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور پھر کہا کرتے تھے کہ تیسرا فائدہ اس کو کچھ عرصے کے بعد اس طرح نظر آتا ہے اس نیت کا کہ اٹ گیوز انرجی ٹو ڈو مور گڈ ڈیڈز وین ٹائم ول کم. نیت تیاری ہے نا، تو اب جس دن پہلی رمضان ہوگی اس کی مغرب کی نماز جو آپ نے پڑھی ہوگی، اور پھر جب آپ اس مغرب سے عشاء کی ٹرانزیشن میں جائیں گی آپ کو وہیں سے اپنی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بہت پہلے سے اس کی تیاری کر رہی تھی. اور جب آپ نیت اچھی کر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اپرچونٹیز اور انرجیز آپ کے سامنے آتی جاتی ہیں. آپ کا نیکی کا ارادہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، آپ کو نیکی کی توفیق جو ہے وہ ملتی جاتی ہے. سورۃ الانفال اگر ہم پڑھیں تو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ جان لے کہ تمہارے دل میں خیر ہے، یؤتیکم خیرا، وہ تم کو پھر اور خیر دیتا ہے. جب اللہ ہماری نیتوں کی خیر دیکھتا ہے تو وہ ہمیں خوب اور بہت کچھ عطا کرتا ہے. تو ابھی سے ہم سب مل کر، میں بھی آپ بھی، ہم بہت ساری عبادت کرنے کی نیت کر لیتے ہیں. ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے ہمیں کمر کس لینے کا کہا گیا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنی عبادت ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے ہم نے اپنی اٹموسٹ کوشش کرنی ہے. مگر ایک بات آج میں ایمبیشس ایڈجسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سب کے سامنے رکھوں گی، بیکاز میری آڈینس وہ بھی ہے جو 30 سال 40 سال 50 سال کی کوئی خاتون ہے.
میری آڈینس میں وہ بچیاں بھی ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بچیوں سے ریکویسٹ کریں کہ اگر وہ صرف یہ چیز سن لیں تو ان کو یہ نہیں لگے گا کہ اسلام پریکٹیکل نہیں ہے. اسلام میری روٹین یونیورسٹی کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ نہیں کر سکتا. اسلام تو کہتا ہے اس مہینے سب چھوڑ دو, بس عبادت کرو. تو میں تو پھر اپنی پڑھائی چھوڑ ہی نہیں سکتی. میرے تو ایگزامز ہونے والے ہیں, میری وارڈس چل رہی ہیں, میری جو ہیں وہ اس وقت رپورٹس پریپیئر ہو رہی ہیں, مجھے مڈ ٹرمز دینے ہیں, مجھے جو ہے وہ اپنا سروے جو ہے وہ سبمٹ کرانا ہے, مجھے جا کر کلاسز کے لیے تھیسس تیار کرنا ہے. سو اسلام از اے بیلنسڈ ریلیجن. رمضان آ رہا ہے تو صرف اور صرف بڑی خواتین اور بڑے حضرات کے لیے تھوڑی آ رہا ہے عبادت کرنے کے لیے. یہ ہر بالغ انسان سے لے کر اس عمر کے حصے تک کے انسان کو ایک نیکی کا اسپیکٹرم دینے آ رہا ہے, جو شاید اس وقت بزرگی کی وجہ سے بہت زیادہ عبادت نہ کر سکیں, یا ایک دوسری طرف وہ اسپیکٹرم جو پڑھائی کی وجہ سے عبادت پر کمر نہ کس سکے, اس فریز کے اندر نہ آ سکے. سو اسلام ہولسٹیکلی بیلنسڈ ریلیجن ہے. اسلام ہمیں ایک پریکٹیکل اپروچ دیتا ہے. تو اس سب سے ایک حقیقت جو ہم اپنے سامنے اس وقت ایک آپ کے سامنے اور میں اپنے سامنے لے کر آؤں گی, وہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہے. اور وہ میں کیسے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آپ نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دفعہ سنی ہوگی. اگر حدیث ایگزیکٹلی نہیں سنی تو شاید آپ نے جو ہے وہ اس کا مفہوم سنا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا اکلفوا من العمل ما تطیقون, اپنے نیک کام میں سے اتنا کرو جتنا تم کیپیبل ہو. فإن خیر العمل ادومہ وإن قل, یقیناً بہترین کام وہ ہیں جو آپ ریگولیرٹی سے کرتے ہیں چاہے وہ کم ہو. سو میرا اسپیکٹرم اس وقت آپ کو یہ بتانے کا نہیں ہے کہ آپ رمضان میں عبادت کم کریں, نہیں. میرا پوائنٹ آف ویو سمجھیں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انسٹل رائٹ ناؤ کہ ایک 16 سال کے مسلمان سے لے کر ایک 80 سال تک کے مسلمان کے پاس ایک کیفیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی, مصروفیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی, سرکمسٹانسز ایک جیسے نہیں ہو سکتے, لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرنی ہے. اینڈ اٹ مسٹ بی ناٹ لائک دس کہ جو ہم پہلے دن اتنے انرجیٹک اور اتنے انتھوزیاسٹک تھے, تیسرے چوتھے دن ایسی سستی آئے کہ فرض نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہ آئے. نہیں, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنا ہے. جو بات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ نیکی وہ پسندیدہ ہے جس میں دوام ہو, جس میں ریگولیرٹی ہو, جو اللہ سے محبت میں آخری سانس تک انسان قائم کر کے رکھے. تو آج اسے ہم اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم رمضان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے سمجھیں گے, اس طرح سے کہ اس آنے والے رمضان کو ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں بیسٹ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کیجئے, نیت ہم نے کر لی, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت اور زندگی کے ساتھ اس مہینے میں داخل فرمائے, اور اللہ ہمیں بہت کچھ برکتیں اس مہینے سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو مت سوچیں فلاں تو اتنے گناہ گار ہیں, اب کیا فائدہ رمضان کی مسلم بن جائیں. لیٹ them be رمضان مسلم, لیٹ them be رمضان نمازی, لیٹ them be رمضان صائم, رمضان کا ایک روزے دار. کوئی بات نہیں, اس مہینے کی برکت سے کوئی بھی انسان کسی بھی وقت پلٹ سکتا ہے, اس کا دل بدل سکتا ہے, اس کو اللہ سے محبت ہو سکتی ہے, اس کو اسلام کا ایسنس سمجھ آ سکتا ہے, اور ہم نے یہی کرنا ہے. دیکھیں ہم سب کے پاس میجورٹی آپ میں سے الحمدللہ جو بہنیں مجھے اس وقت سن رہی ہیں, چاہے آپ فیس بک پر ہیں یا آپ یوٹیوب پر ہیں, آپ سب الحمدللہ یہ جانتی ہیں کہ اس مہینے کا قرآن میں کس طرح ذکر آیا ہے, اس مہینے سے تقوی ریکوائرڈ ہے, اس مہینے کا مقصد کیا ہے, اس مہینے کے بیسک فک کو بھی الحمدللہ آپ سب جانتی ہیں, اس لیے کہ اس وقت لیکچرز کی اور کلاسز کی کوئی کمی الحمدللہ ہمارے آس پاس نہیں ہے. پر میں جو اس وقت آپ سے بات ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں, جو میں نے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کے سامنے اس وقت اس لیکچر کی شکل میں رکھا ہے. کبھی کبھی بڑی بڑی باتوں میں معمولی سی بات اوور لک ہو جاتی ہے, اور وہ معمولی سی بات ہوتی ہے اپنی نیکی کی کیفیت کو کنسسٹنٹ رکھنا. پہلا دن بہت بہت عبادت, بہت تسبیحات, بہت اذکار, ایک اپنی ظہر کی نماز پڑھی تو 35 منٹ کی پڑھی, عصر کی پڑھی تو 20 منٹ کی پڑھی, اور وہی نماز جب
چوتھے پانچویں رمضان پر پڑھی تو سستی، شوگر لیول لو ہو رہا ہے یا ایکس وائی زیڈ ریزن کی وجہ سے ایسے پڑھی کہ بس 10 منٹ میں ہارڈلی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے. سو یاد رکھیں اس بات کو، میری اگر آپ پریکٹیکلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے ساتھ لکھ لیں گے نا، آپ نے اور میں نے ارادہ جو اس وقت کرنا ہے اپنے رمضان کے پہلے دن کو گزارنے کا نیکیوں کے سٹرکچر میں، ہم نے اپنی جان لگا دینی ہے کہ ہم اس سٹرکچر کو 30 دنوں تک اپنی صلاحیت کے مطابق ضرور کیری آن کریں. ہم اس میں اپنی سستی سے کمی نہیں آنے دیں. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ رمضان ہمیں کنسسٹنٹ بنانے آتا ہے. رمضان مجھے میرے مقصد کو یاد کرانے کے لیے آتا ہے، میرے وقت کی قدر کرانے مجھے آتا ہے، میرے روز و شب کو درست کرانے کے لیے آتا ہے. یہ میرے زندگی میں جتنے بھی ایمبیشنز ہیں ان کی اصل ایڈجسٹمنٹس کرانے کے لیے آتا ہے. آپ دیکھیں آخر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں ہمیں بتایا نا، حدیث قدسی ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور اس بات کو آپ سب سمجھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ that fasting is beyond hunger and thirst. ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے کھانے پینے سے رکنے کے علاوہ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عقل کی نعمت دی ہے اور پھر الحمدللہ ہمیں مسلمان بنا کر اور ہمیں قرآن سے جوڑ کر اس عقل کی نعمت کو وہی سے کپلڈ کرنے کی توفیق بھی دے دی، تو اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت ہے کہ انسان چاہے بھی نا تو اللہ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ ہماری ایک لمیٹیشن ہے. قرآن خود کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ہم چاہیں بھی تو اللہ کی نعمتوں کا شکر مکمل ادا کر نہیں سکتے. تو اللہ کا اس وقت اتنا بڑا احسان سمجھیں، فیل کریں کہ الحمدللہ اس نے مجھے مسلمان بنایا ہوا ہے، میں زندہ ہوں، میں ایک رمضان جیون میں داخل ہو رہی ہوں. مگر مجھے ایک چیز کا دکھ ہوتا ہے جب میں بات کرتی ہوں نا عقل اور وحی کو کپل کرنے کی، تو مجھے ایک چیز جو دکھ کے ساتھ اس وقت بھی ڈیفائن کرنی پڑ رہی ہے. انسانوں کی ایک کیٹیگری مجھے نظر آتی ہے یا آپ کو بھی نظر آتی ہے، ایک کیٹیگری انسانوں کی نظر آتی ہے جو اس وقت دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. چلے چھوڑ دیں نان مسلمس کو، جسٹ فوکس آن مسلمس، the people those have actually Islam in the box of their religion in their passports. وہ لوگ جو وہ دنیا کے لوگ جو ایسے دنیا میں کھوئے ہیں کہ اللہ ہی کی دی ہوئی عقل کو اللہ کے کلام سے جوڑ نہیں پاتے، اللہ کی دی ہوئی عقل کے تھرو اللہ کی وحی تک آ نہیں پاتے. یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو ریولیشن سے کنیکٹ نہیں کیا. یہ ایک کیٹیگری ہے. حیرت انگیز طور پر ایک اور کیٹیگری ہے اور وہ اب بن گئی ہے، خاص طور پر آئی مس سے پچھلے تقریباً 20-25 سال کے اندر کچھ زیادہ ہی بن گئی تیزی سے، اور اگر میں کہوں 20 سال میں تو غلط نہیں ہوگا. یہ وہ کیٹیگری انسانوں کی ود ان مسلم امہ جو بظاہر وحی سے آ کر قرآن سے آ کر جڑ گئی، یعنی انہوں نے عقل کو وحی سے تو جوڑ لیا مگر شاید یہ اپنی عقل کو مکمل استعمال نہیں کرتے، ایون دو کہ وحی سے جوڑ لیا ہے، بٹ یہ وحی کا ایسنس پک نہیں کر پا رہے. پتہ ہے میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ دنیا دار انسان جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ کے بتائے ہوئے عمل محدود کر دیتا ہے. دنیا دار انسان نیکی کیوں نہیں کرتا؟ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے. واٹ اباؤٹ دین دار انسان جس کو دنیا دیندار کہتی ہے؟ دین دار انسان نیکی کے عمل کو محدود کر دیتا ہے. پتہ ہے کیسے؟ علم کو جمع کرنے کے نشے میں وہ اپنا عمل کرنا ہی بھول جاتا ہے. اینڈ this is the tragic time for the people those are actually attached with the deen. علم جمع کرنے کے نشے میں عمل کرنا بھول جاتے ہیں. یہ دوسری کیٹیگری ہے. کم سے کم ہم سب، جی میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہی ہوں، بیکاز جب انسان کہیں غلطی کر کے کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اس وقت اپنی غلطی نظر آتی ہے. ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. بہت اچھی طرح ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں اللہ کے کہنے پر فرض عبادت کے طور پر روزہ رکھنا ہوتا ہے، خوب عبادت کرنی ہوتی ہے، خوب قرآن پڑھنا ہوتا ہے، خوب قرآن سمجھنا ہوتا ہے. مگر اب ہمارا حال یہ ہو جائے کہ ہم قرآن سمجھنے پر اتنا زور لگا دیں کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا فرض نماز، پرسنل نماز، اس کی کوالٹی خراب کرنا ہے.
جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے. ٹکر مار رہے ہیں وہ جو سجدے کی اور قیام کی اور رکوع کی چوری سے بچنا تھا. ارے بھائی ہم یہ کریں گے. ہم ٹکر مار رہے ہیں نماز میں. کیوں؟ اس لیے کہ میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے, میری کلاس شروع ہونے والی ہے. مجھے یہ بتائیں, جس کلاس نے نماز کا سکون چھین لیا, جس کلاس کی وجہ سے میں رکوع اور سجدے میں چوری کر رہی ہوں, جس کلاس کی وجہ سے میرا فوکس اس اتنے بڑے نماز کے ایونٹ میں اپنے رب سے ہٹ گیا, وہ کیسے آپ کی ایمبیشیس ایڈجسٹمنٹس کرا سکتی ہے, چاہے وہ میری یہ کلاس ہو؟ کبھی خود سے سوال کیا آپ نے؟ کبھی خود سے آپ نے پوچھا ہے؟ دنیا دار انسان کے سامنے گناہ کے آپشن امتحان کے طور پر آتے ہیں, اور وہ اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. اور دیندار انسان کے سامنے کیا شیطان پھینکتا ہے؟ دنیا دار کے سامنے تو گناہ کے آپشنز آتے ہیں اور وہ گناہ کرتا ہے. دیندار انسان کے سامنے بہت ادب کے ساتھ, نہایت رسپیکٹ کے ساتھ, دیندار انسان کے سامنے کلاسز کے آپشنز آتے جاتے ہیں, اور وہ انہی میں گم ہو کر عمل سے اور اخلاق سے عاری ہو جاتا ہے. ایون آپ سب اپنی اپنی نمازوں کی کیفیت جانتے ہیں. آپ میری نماز مت دیکھیں, میں آپ کی نماز نہ دیکھوں, اپنی اپنی نماز پر ذرا غور کریں. اس پر تو مجھے امید ہے کہ آلموسٹ آپ میں سے میجورٹی نے لیکچر سنا ہوگا نا ابھی بھی ان چند ہفتوں میں, سلف صالحین کا رمضان کیسا ہوتا تھا, وہ رمضان آنے سے پہلے کیسے سے تیاری شروع کر دیتے تھے, کیسے شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے, کتنا مومنین رمضان کے آنے سے پہلے گیئر اپ ہو جایا کرتے تھے. آپ نے بھی سنا ہے نا, آ گیا نا آپ کو علم. اب یہاں ذرا رکیں, جسٹ ٹیک اے مومنٹ آف پاز, اور مجھے یہ بتائیں, سچ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں. ابھی یہ سارا علم ہے آپ کے پاس, رمضان کا مقصد, تقوی کی ڈیفینیشن, سلف صالحین کا رمضان, وہ کیسے رمضان گزارتے تھے, اور ہم نے کون سے دورے قرآن اٹینڈ کرنے, اور ہم نے رمضان میں کتنی کلاسز اٹینڈ کرنی ہے, اور ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ نوٹس بنانے ہیں. ویری گڈ, بٹ ویٹ, یہ تو بتائیں ذرا مجھے, ابھی جو آپ میری کلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے فجر کی یا ظہر کی, جو امریکہ والے ہیں وہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے, اور جو پاکستان والے ہیں وہ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں نا. ذرا یاد تو کریں, آپ نے ظہر کی نماز کیسے پڑھی ہے؟ کیا ایونٹ سمجھا تھا؟ جائے نماز پہ کھڑے ہو کے محسوس کیا تھا میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں, میں نے سکون سے سجدہ کرنا ہے, میں نے سکون سے رکوع کرنا ہے, جو علم حاصل کیا ہے اس کو اس نماز میں امپلیمنٹ کرنا ہے. سوچیں اپنی نماز کے بارے میں. This is the point I want to raise today. کہاں کھو گئے ہیں ہم؟ میں دیندار لوگوں سے بات کر رہی ہوں, ان لوگوں سے بات نہیں کر رہی جو اپنے سیکولرزم میں دین کو پیچھے پھینک چکے ہیں. اس وقت میرا ایڈریس ان سے نہیں ہے, میں ان بچوں سے بات کر رہی ہوں جو ریلیجس ماں باپ کی اولاد ہیں, میں ان عورتوں سے بات کر رہی ہوں جو کورسز کا حصہ ہیں. اپنی ظہر کی نماز کی کیفیت کو ذرا یاد تو کیجئے. کہاں کھوئے ہوئے ہیں ہم؟ کس ڈیلوژن میں ہیں؟ کس راستے کا کہتے ہیں اور کس راستے کا سوچتے ہیں, اور اصل میں کس راستے پر چلتے ہیں؟ صبح سے کسی کو غصہ آ رہا ہے, کیوں؟ میری ماسی نے چھٹی کر لیا, اور میں نے تو 2 گھنٹے کا دورہ قرآن اٹینڈ کرنا تھا یا کلاس اٹینڈ کرنی تھی, اور اس بات پر کہ میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے, ماسی نے اینڈ ٹائم پر فون کر کے کہہ دیا باجی میرا بچہ بیمار ہے, اور باجی شروع ہو گئی ماسی کو صلوات سنانے کے لیے. ارے باجی, آپ تو 4 سال سے کورس کر رہی ہیں قرآن کا. وہ باجی جو صلواتیں سناتی ہیں اپنی ماسیوں کو, صرف یہ بات اس کی فون پہ سن کے کہ باجی میرا بچہ بیمار ہو گیا. کہاں گیا؟ مومن کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا. آپ کہیں عائشہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. Forget about it. Are you sure she is lying? Or are you making bad assumptions about her? کہاں گیا آپ کا بدگمانی کا لیکچر؟ کہاں گیا آپ کا صبر کا سیکھا ہوا لیکچر؟ مشکل آتی ہے تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے, کیا یہ صبر نہیں ہے؟ کہاں گیا آپ کا زبان کا کنٹرول جو آپ نے اپنے قرآن کورسز میں سیکھا تھا؟ کہاں گئی آپ کی سورۃ الحجرات کی تفسیر؟ کئی دفعہ آپ نے دورہ قرآن میں سنی ہوگی. ذرا سوچیں, اور ذرا جم کر سوچیں. اچھا موقع ہے سوچنے کا. اسی وقت اپنے کریکٹر کی ایڈجسٹمنٹس ہو جائیں تو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ دیر ہو جائے اور پھر یاد آئے. فنگر پوائنٹنگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, ویری ایزی.
کتنے آرام سے ہم دیندار عورتیں یہ سمجھتی ہیں ارے بھائی میرے میاں روزہ رکھ لیتے ہیں پھر سارا دن پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پر. ارے بھائی میرے رشتے دار بڑی مشکل سے روزہ رکھتے ہیں, مجال ہے جو نماز پڑھ لیں. نماز پڑھنے کی طرف آ کر نہیں دیتے, سارا دن سوشل میڈیا پر بیٹھے رہتے ہیں, بس اسکرول کرتے رہتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن. یہ ہے فنگر پوائنٹنگ. جو ہم زبان سے نہ کریں تو دل میں تو سوچتے ہی سوچتے ہیں. میری ساس کو دیکھو, روزہ رکھ لیتی ہیں اور سارا دن بس ادھر ادھر ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں. فنگر پوائنٹنگ از ویری ایزی. آپ تو دیندار ہیں نا, آپ نے تو ہو سکتا ہے نماز کی ان ڈیپتھ اسٹڈی بھی کی ہو. اور رمضان آتا ہے اور ہم علم والے اپنی فرض نمازوں میں ٹکرے مارتے ہیں. تو ہمارے پاس اپنی ٹکرے مارنے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ شیطان نے ہمارے نفس کو ایسا ٹرین کر دیا کہ ہم خود کو تسلی دیتے ہیں کہ بھائی کلاس لینا بھی تو عبادت ہے. اٹس اوکے اگر میں نے مارا ماری کی نماز پڑھ لی. آئی مین سیریسلی, شیطان آپ کو یہ سکھا رہا ہے, آپ کا نفس آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ ایک عبادت جو رب نے فرض کی ہے, ایک عبادت جس کے بارے میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس نماز کے اندر تیزی دکھانے والا نماز کا چور ہے, آپ اس کے اوپر اس کو صحیح ادا نہ کرنے کے اوپر خود کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, یہ شیطان ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں ہمارے اندر پھونکتا ہے, اور رمضان کے اندر وہ ہمارے نفس کو ٹرین کر کے جا چکا ہوتا ہے, تو ہمارا نفس ہمیں یہ پھونکے مار رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ شیطان صرف بھٹکے ہوئوں کو نہیں بھٹکاتا, پتہ ہے نا, ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں ایک سے ایک. شیطان تو سیدھے راستے والوں کو بھٹکانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے. وہ تو بیٹھا یہی ہے, کہاں بیٹھا ہے, وہ تو بیٹھا ہی صراط مستقیم پر ہے. پڑھیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 16. قال فبما اغویتنی, اس نے کہا تھا اللہ کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے, لأقعدن لهم صراطک المستقیم, اب میں دیکھنا سیدھے راستے پر آ کر بیٹھوں گا, آپ کے بنائے ہوئے سیدھے راستے پر, تاکہ میں ان کو بھی گمراہ کروں. تو شیطان تو بیٹھا ہوا ہے سیدھے راستے پر, جس کے آپ اور میں مسافر ہیں, جس کے اوپر آپ نے اور میں نے اپنا وقت گزارنا شروع کر دیا ہے. تو اب ہم کیا کریں, یہ ہماری حالت ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. ابھی ابھی اپنی پچھلی نماز کی کیفیت خود دیکھ لیں, ہم سب گواہ ہیں اس بات کے اوپر, کسی اور کو ہمیں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ لیٹ می ٹیل یو, کوئی نا امید نہیں ہوگا. وہ خواتین جو اس کیفیت میں قرآن کورسز کے باوجود اب تک ہیں, وہ بچیاں جو اپنی سٹڈیز کی وجہ سے اپنی نمازوں کو مینٹین نہیں کر پاتی ہیں, اپنے کام کی وجہ سے ریگولر نہیں ہو پاتی ہیں, لیٹ می ٹیل یو, صرف ایک ٹپ بتا رہی ہوں آپ کو, لٹل بٹ ایڈجسٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ آپ سب اسلام والی ہیں, ایمان والی ہیں, آپ سب کو اللہ سے محبت ہے, آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں, آپ سب اللہ کی بندی بننا چاہتے ہیں, آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت میں خشوع آئے. آپ چاہتی ہیں, آپ کی بیٹی چاہتی ہے, آپ کا بیٹا چاہتا ہے, آپ کے ہسبینڈ چاہتے ہیں. تو اب کرنا کیا ہے؟ اپنی غلطی کو سدھارنا ہے. اللہ کو تو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اپنی غلطی کو محسوس کریں اور اس کو ریکٹیفائی کریں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں. اللہ کو تو ایسے بندے بہت پسند ہیں. ہاں اچھا, میں نے کہا نا کہ رمضان سے زیادہ بہتر وقت مجھے کوئی اور نہیں لگتا کہ میں اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کروں. بس ایک ارادہ اس مہینے میں اگر میں کر لوں نا کہ میں نے یہ عادت اپنی بری ختم کرنی ہے, تو حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو, پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. ایک عادت کاؤنٹ کر کے لکھ لیں, کم سے کم کہہ رہی ہوں, آپ 10 لکھتی ہیں الحمدللہ. ایک عادت آپ کہیں میں نے اس مہینے اپنی یہ کمی دور کرنی ہے, اور آپ پھر اس کی ذرا برکت دیکھیں. ہم سب تو جانتے ہیں, کتنی تو آپ نے احادیث پڑھ لی, کتنے تو آپ نے لیکچر سن لیے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے. اس میں ایک عمل کا, ایک نیکی کا ریوارڈ کئی گنا ملتا ہے. ایک نیکی کا اثر, ایک نیکی کا امپیکٹ کئی ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث ہم سب نے سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف, ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے. اس رمضان کے مہینے کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کی نیکی جو وہ کرتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. کتنا؟ الحسنۃ بعشر امثالها,
इला सबअमाइही दुअफा। रमदान आता है तो हर नेकी का रिवॉर्ड 10 से 700 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है। इसी हदीस में आगे आता है इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला कहते हैं मगर रोजा वो सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही उसका रिवॉर्ड दूंगा। तो आपने और मैंने क्या करना है? ये एम्बिशियस एडजस्टमेंट्स किसी के लिए मुश्किल नहीं है। बस यूं समझें अपनी रूटीन, अपनी जिंदगी, अपने अल्लाह से कमिटमेंट को अपने हिसाब से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एडजस्ट करना शुरू कर दें। एक करेक्शन कर लें, आपको उस करेक्शन की बरकत अपने पूरे साल में महसूस होगी। अपने हर रोल में, बेटी होने के रोल में, बहन होने के रोल में, बीवी, माँ होने के रोल में नजर आएगी। आपका एक आदत अडॉप्ट करना पूरे साल फायदे में बरकत दिखाएगा। आपका अपनी इबादत को सिर्फ फोकस के एतबार से थोड़ा सा टाइम देना आपको क्वालिटी एलिवेशन दे देगा इबादत के अंदर। आप कह रही होंगी भला एक पॉइंट जो सिर्फ मैं अपनी नमाज में लगाऊं वो कैसे मुझे क्वालिटी एलिवेशन इबादत में दे देगा? मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ, एंड दिस इज वेरी सेक्युलर एग्जांपल जो शायद आपके बच्चों को फौरन क्लिक कर जाएगी, बिकॉज दुनिया ये एग्जांपल देती है तो हमें फौरन समझ आती है। और जब हम इबादत के एंगल से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहते हैं कि रमदान का एक अच्छा अमल, एक फोकस, एक अच्छी अप्रोच, एक नेकी का अमल आपको ह्यूज सक्सेस देता है, हम कहते हैं अच्छा पॉसिबल तो नहीं लगता। इट इज पॉसिबल, इस्लाम कह रहा है तो इट इज पॉसिबल। बट लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल विच इज फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ आसान सी। फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल स्केच से बनी हुई बहुत प्यारी तस्वीर बाग की, बहुत डिटेलिंग के साथ बनी हुई एक बाग की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं पेंसिल स्केच से बनी हुई। और मैं आपसे पूछूं कि ये बताएं आप में से कितने लोग, कितनी खवातीन इस बात का यकीन रखती हैं, या वो बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, कितने बच्चे इस बात का बिलीफ रखते हैं कि आप जो मैं आपको इमेज दिखा रही हूं इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं? और मैं कहूं कि अच्छा मैं आपको 3 चीजें दूंगी, एक पेपर दूंगी, एक पेंसिल दूंगी और एक मैं आपको स्किल सिखाऊंगी इस पूरे के पूरे स्केच को रेप्लिकेट करने की, ठीक है? और स्किल जो मैं आपको सिखाऊंगी वो स्किल इस स्केच को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, और ऐसी स्किल होगी जो 15 सेकंड में सिखा दूंगी। और आप इस स्किल को अगर सीख गए तो आप वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बन जाएंगे। फिर आप बहुत अच्छे अच्छे इस तरह से सीनरीज जो हैं वो पेंसिल स्केच से बनाएंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आप ये पूरी बाग की पेंटिंग कैसे बनाएंगी, मैं बताती हूँ स्किल क्या है। अगर आपके हाथ में अभी भी पेंसिल है और पेपर है, सो गेट रेडी। स्किल क्या है? आपने अभी तो मैंने आपसे कहा कि आप एक बहुत अच्छी सी बाग की तस्वीर को क्या रेप्लिकेट कर सकती हैं। अब मैं आपको इसकी स्किल सिखाने के स्टेप में कह रही हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पेंसिल से स्क्वायर बनाएं, तो क्या आप स्क्वायर बना सकते हैं? सिंपल सॉलिड स्क्वायर पेंसिल से? हाँ, सब बना सकते हैं, बिल्कुल। आप कहेंगे हाँ ऑब्वियसली, एक चौकोर बनाने में, एक स्क्वायर बनाने में कौन सा मुश्किल काम है, हम सब बना लेंगे। अच्छा, अगर आप एक स्क्वायर बना सकती हैं तो आप 2 स्क्वायर्स बना सकती हैं, अगर आप 2 स्क्वायर्स बना सकती हैं तो आप 3 बना सकती हैं, अगर आप 3 बना सकती हैं तो आप बहुत सारे बना सकती हैं। ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? इसलिए कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को मैग्नीफाई करके देखेंगी ना, तो वो एक टेक्निक आजकल बताते हैं इस तरह की पेंटिंग्स को बनाने की कि असल में एक एक स्क्वायर, एक एक स्क्वायर, एक एक स्क्वायर एंड हंड्रेड ऑफ स्क्वायर्स होते हैं उस पेंटिंग के अंदर। मैंने आपको एक स्किल सिखाई स्क्वायर बनाने की, अगर आपने उसको कंसिस्टेंटली इस्तेमाल किया with certain methodology, so one day you will be able to replicate the picture of the garden जो मैंने आपको पेंसिल स्केच दिखाया था। हंसी आ रही है ना? आई नो। आप कह रही होंगी भला कोई एक स्क्वायर बनाने के बाद पूरे गार्डन की पिक्चर कैसे बना सकता है, ये कहां से आर्ट हो गया? मगर मैं आपको बता रही हूँ, एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट हैं, उनका नाम आता है चक क्लोज। ही इज वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग आर्टिस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, और इसी टेक्निक पर वो आर्ट अपना बनाते हैं। मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों दी है? बिकॉज मुझे यही एग्जाम्पल ऐसी लगी कि जैसे ये वही कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम हमें सिखाता है, कम हो बट कंसिस्टेंट हो। यही वो
طریقہ ہے جس سے آپ اپنے ڈریمز کو اچیو کر سکتے ہیں. یہی وہ طریقہ ہے جو ایکچولی ایک میجیکل سکل ہے. آپ اپنے روز مرہ کے کاموں میں اور دن بھر میں کیا ڈیسیژن لیتے ہیں؟ نماز مس کر دوں اسکول یونیورسٹی میں ہونے کی وجہ سے، یا نہیں آئی ہیو ٹو آفر مائی 4 فرض ظہر کے، میں نہیں چھوڑ سکتی بیکاز مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. ڈیسیژن، a simple decision just in the span of your 60 years of life. ایک چھوٹا سا اسکوائر ہے ایک نماز. آپ نے ایک نماز بھی اگر کانشیسلی مس نہیں کی، الٹیمیٹلی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور ہمارے سامنے ہماری زندگی کا اسکیچ رکھ دیا جائے گا، سو ایچ اسکوائر ول بی پرفیکٹلی فٹ ٹو کمپلیٹ دا پکچر آف مائی اوبیڈینس. دیٹس امپورٹنٹ. That's important. Each decision is important. بالکل جیسے تصویر میں ہر اسکوائر امپورٹنٹ ہوتا ہے. روز کی بیسس پر آپ کا عمر کا کوئی بھی سپین ہے، آپ کی عمر کوئی بھی کسی بھی ایج بریکٹ میں آپ آتے ہیں، آپ کو ڈیلی بیسس پر کئی ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں، کئی چوائسیز کرنی ہوتی ہیں. اف یو آر اے اسکول گوئنگ گرل اور اے بوائے، اف یو آر اے اسکول یونیورسٹی گوئنگ گرل اور اے بوائے، اینڈ اف یو آر میچور ایڈلٹ، آپ کو ڈیلی بیسس پر کئی ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے درست کر لیں، سو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ مارجنل امپروومنٹس اپنی زندگی میں کرتے ہیں. نہ صرف مارجنل امپروومنٹس کرتے ہیں، آپ اینڈ ریزلٹ بہترین لیتے ہیں. کبھی اسٹڈی کیا ہے آپ نے ان لوگوں کو جو زندگی میں اپنی کامیابی کی سیڑھی پر بہت اوپر جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں. ریلیجس فیلڈز دیکھ لیں، انبیاء کو دیکھ لیں، کمپینینز کو دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں، آپ اس کے بعد تابعین کو دیکھ لیں، تابعون کو دیکھ لیں، آپ سیکولر ورلڈ میں کسی بھی کامیاب سائنٹسٹ کو دیکھ لیں، آپ کسی ریسرچر کو دیکھ لیں، آپ کسی بزنس فیلڈ کے انسان کو دیکھ لیں، آپ کسی ایتھلیٹ کو دیکھ لیں، اسپورٹس پرسن. کیا ان کی زندگی میں آپ کو چیز کنسسٹنٹ نظر آئے گی؟ میں آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں، کامیابی کی ایک چیز آپ کو یاد رکھے گی جو آپ کو بھی کامیاب بنائے گی. آپ کا فوکس اپنی گروتھ پر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مجھے لینا ہے، نہیں، آپ کا فوکس ٹائنی لٹل ڈیسیژنز پر ہونا چاہیے جو آپ کو ڈیلی بیسس پر کرنا ہے. مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور فوکس ہو کر پڑھنی ہے. دماغ میں کیا ہے؟ میں نے ایک بہترین استاد بننا ہے. اس بہترین استاد کی سیٹ پر اتنا فوکس ہے کہ میری روز کی 5 وقت کی فرض نماز صرف اور صرف ٹکریں مارنے میں گزرتی ہیں. یاد رکھیں، آپ کے درست فیصلے آپ کی کامیاب زندگی کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور ہم انسان ہیں، ہاں کبھی ہم اچھی طرح سے ہیومن لیول کے اوپر پرفارمنس دے پاتے ہیں، کبھی ہم کمزور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، رمضان ہمیں ہمارے مقصد کو اور ہماری زندگی کو بہترین طریقے سے ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے. اللہ کے دین سے، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، اپنے آپ کو جوڑیں، اور ڈیلی بیسس پر اچھے ڈیسیژنز لیں، ڈیلی بیسس پر اچھے فیصلے کریں. اپنی زندگی کے ہر اسمال اسکوائر کو، جو نیکی کا ایک اسکوائر ہے، اس کو اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ان ایزی ایڈجسٹمنٹس کو کرنے کا بہترین وقت رمضان ہوتا ہے. اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نے اس رمضان اپنے ذہن، اپنے ٹیبل اور اپنے پوری روٹین میں سامنے رکھنا ہے. اکلفوا من العمل ما تطیقون فإن خیر العمل ادومها وإن قل. آپ کی ڈے 1 سے کیفیت یہ ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو جس عبادت کے ٹائم ٹیبل میں رکھیں گی، آپ نے آخری روزے تک اس ٹائم ٹیبل کو پریکٹس کرنا ہے. دس از یور ٹارگیٹ. اب میں آپ کو ایک ٹارگیٹ بھی دے دیتی ہوں جاتے جاتے، تاکہ ہم ایک پورا اپنا جو پلان چوک کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کر لیں. ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے، ہم نے اس رمضان کی عبادت کی نیت کر لی ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایک گراؤنڈ دے دیا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں کچھ ایسی نیکیاں تھامنی ہیں جو میری باقی 11 مہینے کی زندگی پر بھی سٹریچ ہوں گی. پھر وہ اگلے رمضان میں کچھ اور ایڈ کروں گی، اللہ مجھے زندگی دے، پھر وہ میری آنے والی اگلی زندگی پر سٹریچ ہوں گی. اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے چنکس میں نیکی کا ٹارگٹ اپنے آپ کو دیتے جائیں گے. آپ میں سے وہ بہنیں جن کے بچے نماز میں ریگولر نہیں ہیں، آپ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر ایک بوجھ لاد دیں، تم نے اس رمضان میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ بھائی
اگر ان کے اسکول یونیورسٹیز کھلے ہوئے ہیں, اگر ان کے امتحان ہونے والے ہیں, اگر ان کو اپنے تھیسس سبمٹ کرانے ہیں, سو ان کو ڈویبل ٹارگیٹس ہیں. بیٹا آپ کی نماز پچھلے سال بہت آگے پیچھے سوئچ ہوئی, مس ہوئی, قضا ہوئی, اس سال رمضان آ رہا ہے, آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہوں گے, آپ نے اپنی 5 وقت کی نماز کو مس نہیں کرنا. گیو دیم ٹارگیٹ. جو اپنی ایمانی اسپرچل ایج میں جہاں کھڑا ہے وہ اس سے آگے بڑھ جائے, وہ ایک قدم اپنے آپ سے آگے بڑھ جائے. یور کمپٹیشن از ود یو. آپ کا مقابلہ آپ ہی سے ہے. ہاں آپ اپنے سامنے عبادت کا ایک رول ماڈل اس کو بنائیں جو آپ سے آگے ہے, لیکن اس عبادت کے رول ماڈل کو اپناتے ہوئے اتنے اوور ایمبیشیس نہ ہو جائیں کہ آپ اس کو مینٹین نہ کر سکیں. سو آئی ایم گیونگ یو 8 pointers in this Ramadan to follow, اس امید کے ساتھ کہ باقی جتنی بھی فائن عبادات کی ڈیٹیل ہیں وہ آپ کو آتی ہیں. ہم اپنے اس رمضان 2021 کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے نمبر 1 سب سے پہلی چیز لکھ لیں. صرف 8 چیزیں بتاؤں گی, اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گی, آپ لکھ لیں. ہم سب نے, میں نے بھی اپنے آپ کو شامل کیا ہوا اس کے اندر. یہ 8 تھوڑی سی, کوئی اس میں سے آپ میں سے کوئی اس 8 کی جگہ اس کو اپنے لیے بڑھانا چاہتا ہے, اپ ٹو یو. ہم اس کلاس میں بیٹھ کے آج کمپلیٹ 8 پوائنٹرز اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. نمبر 1, ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم پہلے رمضان سے 30th رمضان تک فرض نمازوں کو پراپر کانسنٹریشن سے پڑھنے کا اہتمام کریں. ہم جلدی میں نماز نہیں پڑھیں, پلیز جلدی میں نماز نہیں پڑھنی. نماز کو ایونٹ بنا کر پڑھنا ہے, یہ محسوس کر کے پڑھنا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے کس طرح کا لباس پہنا ہے, میں نے زینت اختیار کی ہے, یا میں اپنے نائٹ پجامہ میں ہوں, میرے ماتھے کے اوپر جو ہیں وہ 4 بل پڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ بھوک لگ رہی ہے, نیند آ رہی ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, شوگر لو ہو رہی ہے, کیا ہے, نماز کیوں پڑھوں. آئی نو خواتین ایسی بات الحمدللہ نہیں سوچتی, بٹ بچے تو سوچتے ہیں نا. پر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان ہم یہ نہیں سوچیں گے. ہم اچھے کپڑے پہنیں گے, ہم نہا دھو کے اچھا وضو کر کے, اچھا اگر آپ خاتون ہیں تو پراپرلی ایک بڑی چادر سر سے لے کر پاؤں تک پہن کر, خوشبو لگا کر اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوں اور سکون سے نماز پڑھنی ہے. بالکل جلدی سے نماز نہیں پڑھنی. پوائنٹ نمبر 1, 5 نمازیں. میں نے تو ابھی نوافل کی بات ہی نہیں کی, وہ آپ کے اوپر ہے. یہ تو میں آپ کو کم سے کم بتا رہی ہوں جو ہم نے 30 دن مینٹین رکھنا ہے. 5 فرض نمازوں کو بہترین سکون سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. پوائنٹ نمبر 2, ایک قرآن, کم سے کم ایک قرآن تلاوت کے ساتھ مکمل کرنے کا ٹارگٹ رکھنا ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا, میں اسلام کو ہمیشہ ہولسٹکلی لیتی ہوں, اور میری عادت اور میں نے سیکھا یہی ہے اتنے سالوں میں اتنے مختلف استادوں سے پڑھ کے, کہ آپ کو نا اسلام کو ہولسٹکلی اپنانا ہوتا ہے, اینڈ اٹس اے ویری پریکٹیکل ریلیجن. یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی کریئر نہیں اڈاپٹ کرنے ہوتے, یہ ان کے لیے بھی ہے اور یہ گھر بیٹھی ہوئی عورتوں کے لیے بھی ہے. سو اٹس ویری پریکٹیکل. دیکھیں میں مانتی ہوں کہ قرآن کا مقصد اس سے ہدایت لینا ہے, اور اس ہدایت کے لیے اس کو سمجھنا ہوتا ہے, اس سمجھنے کے لیے آپ کو کلاس اٹینڈ کرنی ہوتی ہے. لیکن پلیز کان کھول کر سن لیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کلاس اٹینڈ کرنے کو ہم قرآن کی تلاوت کے ایکویلنٹ کر دیں. نہیں, وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. ایسے پلان کرنا ہے آپ نے کہ آپ کا اس رمضان 30 ڈیز میں ایک قرآن کی تلاوت کم سے کم مکمل ہو جائے. دیکھیں پریکٹیکلی اسپیکنگ, سب خواتین جن کو اپنی پیوبرٹی ٹچ کر جاتی ہے, ان کے پیریڈز کی وجہ سے ان کے 6 سے 7 دن کا گیپ آئے گا. تو پلیز پہلے ہی رمضان سے آپ اپنی تلاوت کے پورشنز ڈیوائیڈ کر دیں, تاکہ وہ جو 6-7 دن کا گیپ آئے, آپ اس میں اتنا لمبا چنک گیپ لینے کے بعد جب دوبارہ شروع کریں تو کہیں ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائیں. تو میں ایسے ہی کرتی ہوں, میں پہلے رمضان سے اپنے چنکس ڈیسائیڈ ایسے کرتی ہوں کہ وہ جو 7 دن کا درمیان میں گیپ آئے گا, اس کے بعد مجھ پر 7 پاروں کا پڑھنے کا پریشر نہ آئے, بلکہ ایونلی میرا جو قرآن کے پڑھنے کا پورشن ہو وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہو.
ورنہ آپ فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں اور آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ لو اب تو 4 دن رہ گئے رمضان ختم ہونے میں، اب 5 دن رہ گئے، میرے تو اتنے سارے پارے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھیں فقہی میٹرز کے اندر میں آپ کو بالکل بھی نہیں جاتی ہوئی اس وقت اپنی کوئی اوپینین نہیں دوں گی، دونوں سائڈ پر اسکالرز ہیں، میں اس سائڈ آف اسکالرز کو فالو کرتی ہوں جن کے نزدیک بہتر ہے کہ اپنی ریگولر تلاوت پیریڈز کے دنوں میں نہ کی جائے، اور اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے اور ہزاروں چیزیں ہیں جو ہم الحمدللہ کر سکتے ہیں۔ اپنے پیریڈز میں آپ تسبیحات کر سکتی ہیں، جتنا قرآن آپ کو حفظ ہے آپ اس کو بغیر توڑے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جتنی زیادہ تسبیح کے اوپر جو ہیں وہ اللہ کے اذکار کرنے ہیں آپ کرتی رہیے، دعاؤں کی کتاب پکڑیے، قرآن کی ہیں یا مسنون کی، آپ ٹیکسٹ کو ہاتھ لگائے بغیر وہ دعائیں جو ہیں بیٹھ کر صوفے پر بیٹھ جائیں، کرسی پر بیٹھ جائیں، ایون یو کین سٹ آن یور جائے نماز، آپ جائے نماز پر بیٹھ کے پڑھنا چاہتی ہیں آپ پڑھ لیں۔ سو سیکنڈ پوائنٹر جو ہم نے اس رمضان اپنی ایمبیشیس ایڈجسٹمنٹس کے حساب سے کنسسٹنسی میں اڈاپٹ کرنا ہے فار all 30 days، ایک قرآن کم سے کم تلاوت کے ساتھ مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، آلدو آپ لوگ یہاں فیس بک پر ہوں یا یوٹیوب پر ہوں، گلوبلی کہیں سے بھی ہوں، آپ اپنے آپ کو میرا اسٹوڈنٹس کہتی ہیں، آپ کی محبت ہے اور بہت محبت ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، لیکن کوئی میں نے آپ کو یہاں پر اپنے ایک کورس کی طرح استاد بنتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو ایک مشورہ دے رہی ہوں، ایک مشورہ اس لیے دے رہی ہوں کہ میں نے پہلے ہی اپنی بات شروع کی ہے کہ دس از مائی پریکٹس، ٹھیک ہے، اور یہ میرے اتنے سالوں کی یوں سمجھ لیں کہ بیک اینڈ فورتھ ٹرائل اینڈ ایرر اینڈ پریکٹس کا نتیجہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ پورے رمضان میں میرا مشورہ یہ ہے، ایک کلاس ایسی پک کر لیں اپنی روٹین کے حساب سے جس کو آپ ریگولرلی بیٹھ کر اٹینڈ کر سکتی ہیں اور نوٹس بنا سکتی ہیں، ایک کلاس بس، انف۔ باقی اگر آپ جو نوٹس بنانے کے علاوہ چلتے پھرتے کچن میں کام کرتے ہوئے، کام ماسی سے کرواتے ہوئے اگر آپ کوئی اور کلاس بھی سننا چاہتی ہیں چلتے پھرتے تو وہ آپ کر سکتی ہیں، اپ ٹو یو۔ بٹ میرا آپ کو مشورہ کیا، میں زیادہ تر کوشش یہ کرتی ہوں کہ اگر میرا ایک کمٹمنٹ ہو گیا، دین ریسٹ آف دا ٹائم آئی ول کیپ مائی سیلف بزی ان پرسنل عبادات ان رمضان۔ دیٹس مائی ایکسپیرینس، دیٹس مائی پریکٹس۔ اور یہاں پر وہ سوال جو اکثر بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہم دورے قرآن کریں یا ہم اپنی ان ڈیپتھ اسٹڈیز کو کنٹینیو کریں، دیکھیں ایک بات غور سے سن لیں، کمٹمنٹ کسی بھی کورس کی اگر آپ نے کی ہوئی ہے، جہاں کورس کی کمٹمنٹ میں یہ ہے کہ آپ نے سننا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے اور پیپر دینا ہے، تو چاہے رمضان آ جائے چاہے رمضان نہ ہو، کورس آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ اس کو سنیں گی اور اس کا پیپر دیں گی، دورہ قرآن آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے رمضان میں دورہ قرآن جو کہ آپ کے اوپر اس وقت کمٹمنٹ نہیں تھا اس کو جوائن کیا اور کلاس جو آپ کی کمٹمنٹ تھی اس کو آپ نے چھوڑ دیا، سو اصل میں آپ امانت میں خیانت کریں ہیں، اور امانت میں خیانت مومن نہیں کرتا، کون کرتا ہے؟ I don't want to say but it's a fact، منافق کرتا ہے۔ سو کوئی آپ کو کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہی ہوں، آپ میں سے یہاں جتنی بہنیں میری اسٹوڈنٹس ہیں کورسز کے اندر آپ جانتے ہیں، ایون اگر آپ میرے کورس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ مجھ سے آ کر کہیں کہ عائشہ میرا گھر بہت نیگلیکٹ ہو رہا ہے اس کورس کی وجہ سے، میں سیکنڈ تھاٹ نہیں آنے دیتی ہوں، میں کہتی ہوں پلیز پیاری بہن کورس چھوڑ دیں، بیکاز یور گھر از یور پرائرٹی۔ صحیح، اگر اس سیناریو کے اندر کہ میں رمضان میں دورہ قرآن اٹینڈ کروں یا ان ڈیپتھ اسٹڈی جو میرا کورس چل رہا ہے اس کی کمٹمنٹ نبھاؤں، دین یو ہیو ٹو ڈو یور کمٹمنٹ فرسٹ۔ اگر اس کمٹمنٹ کو نبھانے کے بعد اور گھر کی ذمہ داریوں کے بعد وقت نکلتا ہے تب جائیے ایک ایکسٹرا کمٹمنٹ کیجیے دورہ قرآن، بٹ ڈونٹ ڈیلیوڈ یور سیلف، خود کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی انرجیز، آپ کا وقت، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا اسٹیمنا اٹس لمیٹڈ۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ بایونک وومن بن جائیں گی اور رمضان میں آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آرام کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کو جو ہے تھکن نہیں ہوگی اور آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایگزاسٹ نہیں ہو جائیں گے؟ نو، یو ہیو ٹو برنگ بیلنس، سونا بھی ہوگا، کھانا بھی ہوگا، آرام بھی کرنا ہوگا، پڑھنا بھی ہوگا، نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، قرآن بھی پڑھنا ہوگا اور کھانے پینے کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ سو بیلنس ریکوائرڈ، ٹھیک ہے۔ سو نمبر 3 پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا، میرا مشورہ کم سے کم ریگولرلی نوٹس بنانے کی حد تک ایک کلاس کافی ہے، اور اگر آپ آلریڈی کسی کورس کا حصہ ہیں تو کورس آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ نمبر 4 جو ہم نے اس رمضان کرنا ہے، کنسسٹنٹلی 30 days اپنی زبان کو کانسٹنٹلی سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبنا اللہ، اور جتنی قرآن کی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ جو جس کیفیت میں ہیں اور جو مانگنا چاہیے، اپنی
चलते फिरते, उठते बैठते, घूमते फिरते, इधर बाग में गई, टेरेस पे आई, कमरे में आई, कमरे से बाहर गई, किचन में गई, जो कर रहे हैं अपनी जुबान को मैक्सिमम जिक्र से बिजी रखें। 4 नंबर 5, जो एक रोजादार होता है ना, उसका रोजा 50% उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ है जो हमें रोजे में अडॉप्ट करने होते हैं। भूखा रहना होता है, कुछ चीजों से अल्लाह ताला ने अवॉइड करने का कहा है, उनसे अवॉइड करना होता है। और 50% उस इंसान का रोजा उसकी आंखों का, उसके कानों का, उसकी जुबान का होता है। सो प्लीज 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 बी वेरी वॉचफुल। शैतान हमसे कुरान की क्लासेस तो खूब दिलवाता है, और उसके बाद हम एक जहरीला जुमला बोलते हैं अपनी अम्मी को, अपने शौहर को, या अपनी बीवी को, या अपनी सास को, या अपनी नंद को, और वो हमारी सारी कुरान की नेकियों के सारे असरात और उनकी बरकतों को जाया करवा देता है। शैतान के वार को समझें, वो आपसे 1000 नेकी करवाएगा और 1 गुना ऐसा करवाएगा कि आपकी 1000 नेकियां जाया हो जाएंगी। सही? सबसे पहली चीज क्या है, अपनी जुबान को जिक्र से तर रखें। और नंबर 5, बी काइंड विद योर फैमिली, बी अडॉप्ट प्लेजेंट पर्सनैलिटी। जहां हमने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, वहां हमने लोगों के साथ भी, और खासतौर पे वो लोग जो हमारे साथ हमारे घरों में, उनके साथ काइंड रहना है। एंड आई एम टॉकिंग टू यंग बच्चास, प्लीज। अब बहुत बुरा लगता है मुझे ये कहते हुए, मगर मैं कहती हूँ फिर भी, इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि रमदान में एक गलती, एक गलत काम छोड़ने की बरकत उनकी बाकी जिंदगी में भी आएगी। आई एम टॉकिंग टू यंग चिल्ड्रन, यूथ से बात कर रही हूँ। प्लीज 30 डेज के लिए नो नेटफ्लिक्स, नो पबजी, नो फिल्म, नो ड्रामा, नो म्यूजिक, नो मूवीज। प्लीज अपनी आंखों को, कानों को इस तमाम किस्म की बुराई और यूजलेस एक्टिविटी से दूर रखें। अल्लाह की नाफरमानी से खुद को बचाएं। ठीक है, दिस इज नंबर 5 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट में आपसे, आप में से वो बहनें जो कि प्रेग्नेंट हैं या जो कि इस वक्त अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपकी सेहत ठीक है और आपकी डॉक्टर इजाजत देती है, तो मेरा आपको मशवरा है कि रोजा मत छोड़िएगा, रोजा रखें। लेकिन अगर डॉक्टर कह रही है कि नहीं, आपके बीपी में फ्लक्चुएशन आ सकती है, तो आप अभी रोजा ना रखें। जब इंशाल्लाह आप डिलीवरी अपनी कर लें और उसके बाद आपकी तबीयत संभल जाए, तो इन रोजों को दोबारा आप प्रॉपर तरीके से इनकी कजा पूरी करेंगी। वो बहनें जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, अगेन उनके साथ भी यही केस है। अगर उनको लगता है कि रोजा रख कर ब्रेस्ट फीडिंग कराना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है और आपके बच्चे को इस वक्त यही दूध सूट कर रहा है, तो फिर आप इस वक्त रोजा ना रखें, और जैसे ही आपका ये मामला जो है ये कंप्लीशन पर आए, तो अपने रोजे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। नंबर 7, बराए मेहरबानी रमदान के महीने में हेल्दी खाना खाएं। और हेल्दी खाने की जब मैं बात करती हूँ ना, तो मैं हमेशा सब बहनों से कहती हूँ कि आपको अपनी बॉडी को रीड करना है, व्हाट इज हेल्दी फॉर यू। एक टाइम वो होता है जब मेरे लिए, मुझे जो पिछले 2 साल गुजरे गर्मियों के, उसमें कभी कभी मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं सहूर के अंदर पराठा खाऊं, बिकॉज अगर आप रात में लेट से जाग रहे हैं तो आपको बाय दैट टाइम भूख लग जाती है। बट अगर आप मिसाल के तौर पर सुहूर से सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट पहले उठते हैं, देन मे बी यू कांट ईट अ पराठा, बट अगेन दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो आपको रिक्वेस्ट मैं ये करूंगी कि आपने हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाने का मतलब ये है, मस्ट ईट एनीथिंग इन सुहूर। सुबह के वक्त में जब आप अपना ये सुहूर का मामला स्किप करते हैं, इसकी वजह से आपके ब्लड में कभी कभी जो है वो जाहिर बात है ड्रॉप आने लग जाता है ऑक्सीजन का। उसकी वजह से जो है वो आपको सर में दर्द होने लग जाती है, कभी ये होता है कि आपकी शुगर लेवल लो होने लग जाता है। तो आपने नंबर 1 जो आपको सूट करता है और जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, वेट नहीं बढ़ेगा, आपने सुहूर में वो खाना है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, आई एम टेलिंग यू, आप में से अक्सर बहनें पूछती हैं आप अपनी रूटीन बता दें। सो मैंने आपको भी बता दिया, मैं जरूर रमदान में सुहूर के अंदर 1 कप दूध जरूर पीती हूँ। सो 1 कप दूध जरूर पीजिए। अब ये मत पूछिएगा कौन सा वाला, सही है, जो आपकी फैमिली में जो है वो प्रेफरेबल है, जो आपको पसंद है, आप उसको जो है वो इस्तेमाल कीजिए और 1 कप दूध जरूर पीजिए। इफ्तार के टाइम पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कीजिए। 1 खजूर कम से कम जरूर खाएं। बाज दफा औरतें, बच्चे जो होते हैं ना, उनको खजूर पसंद नहीं होती। इट सीम्स वेरी ऑड कि हाँ कोई ऐसा भी होगा जिसको खजूर पसंद नहीं है, बट आई नो समवन, जैसे मेरी एक बेटी बिल्कुल खजूर को हाथ नहीं लगाती है, तो मैं उसको सिर्फ कहती हूँ बेटा छोटी सी बाइट ले लो, बस छोटी सी बाइट ले लो। सो सुन्नत है, सुन्नत पूरी हो जाती है। खजूर से रोजा खोलें, एकदम से आपका एनर्जी लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है।
ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. سو جب آپ ایٹ ہیلدی کی بات کرتے ہیں، سحور کھائیے، جو سوٹ کرتا ہے وہ کھائیں جس سے انرجی آئے، وزن نہ بڑھے. دودھ ضرور پئیں سحور ٹائم کے اندر. افطار کھجور سے کیجیے. اور ایک ریکویسٹ میں کر دوں آپ سب سے جو میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے، اگر بہت زیادہ فیملی کنسرنز اس میں اندر انکلوڈیڈ نہیں ہیں تو بات کر رہی ہوں، ورنہ اگر کوئی فیملی آپ کا اس طرح کا کوئی کلچر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. خواتین کو تو جماعت نہیں کرنی ہوتی نا. اگر آپ کی گھر کے اندر مرد اور خواتین مل کر جماعت کرا رہے ہیں، دیٹس اے سیپریٹ سیناریو. لیکن اکثر و بیشتر اگر گھر میں بھی جماعت ہو رہی ہے، سب مل کر کریں تو جلدی تو نہیں ہے نا. 5 منٹ کے بعد بھی جماعت کھڑی کی جا سکتی ہے اور 10 منٹ کے بعد بھی جماعت کھڑی کی جا سکتی ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ بہتر ہے، بعض خواتین صرف ایک کھجور کھا کے جلدی سے اور نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس کیفیت میں نا سارا فوکس پوری مغرب کی نماز میں ڈائننگ ٹیبل پر ہوتا ہے. مطلب وٹ ایور وی آر گوئنگ ٹو ایٹ آفٹر مغرب کی نماز، سارا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ دماغ میں کھانا اور سیلڈ اور فروٹ چاٹ اور پکوڑے اور چنا چاٹ وہ سب یہ آ رہا ہوتا ہے. سو سیٹل ڈاؤن، ایک کام کیجیے، آرام سے کھجور کھائیے، پانی پیجیے. جو تھوڑا بہت آپ کا دل چاہ رہا ہے نا اس وقت کھانے کا، جو آپ کی ٹیبل پر موجود ہے، کچھ تھوڑا سا کھا لیں تاکہ آپ کے اسٹمک کو تھوڑی تسلی ہو جائے. اور جب آپ سجدہ اور رکوع کریں تو آپ کے ذہن میں پکوڑا اور چاٹ نہیں آئے. صحیح ہے؟ تو تھوڑا سا کھا لیں اور اس کے بعد پھر سکون سے نماز پڑھیے. آپ نے اور میں نے یہاں بیٹھ کر کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم اپنی 5 وقت کی نماز کو سکون سے پڑھیں گے، نماز کی چوری نہیں کریں گے. بہت بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں، عبادات کے اندر، بہت ریگولر عبادات کے اندر کوالٹی لانا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اس وقت جو چیزیں رکھی ہیں وہ چیزیں ہیں جو ہم سب پریکٹیکلی محسوس کرتے ہیں. آپ کو ان میں سے کوئی چیز نہیں لگ رہی جو میں نے آپ کو ایکسٹرا آرڈینری بتائی ہو. آپ کہہ رہے ہو کیا وہی باتیں بار بار بتائی جا رہی ہیں، بٹ دیز آر دا فیکٹس. سو آپ نے تسلی سے تھوڑا سا کھا لیں اور پھر جا کر نماز پڑھیں، سکون سے نماز پڑھیں. اگر آپ میں سے کوئی بہنیں جن کے پاس یہ لگژری ہے کہ آپ مغرب کی نماز سکون سے پڑھنے کے بعد بھی ایک پیج اپنے قرآن کا، مصحف کا پڑھ سکتے ہیں، اگر ممکن ہے تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ کتنے آپشنز ہو گئے ہمارے پاس؟ 7. 8th اینڈ the final is about قیام اللیل. اگین نفلی عبادت ہے، فرض نمازیں اپنی جگہ پر ہو گئیں. رمضان کے اندر جو قیام اللیل ہوتا ہے عام دنوں میں وہی تہجد ہوتی ہے. اگر آپ قیام اللیل جس کو آپ تراویح کہتے ہیں، سو تراویح، قیام اللیل، تہجد سیم عبادت، نفلی عبادت، ناٹ دا فرض. ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس رمضان کے مہینے میں آپ جہاں پر بھی کوئی آپ نوافل پڑھیں گی اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہوگا. سو اس لیے بہت انکریج کیا جاتا ہے. پلس ہمیں یہ عبادت جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اور بعد کے تمام جنریشنز کے اندر بہت باقاعدگی سے عمل میں نظر آتی ہے. سو جہاں تک قیام اللیل کی فائنل 8th لیول پر بات ہے، ہم جہاں اپنے 8 پوائنٹرز ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں، تو قیام اللیل میں کوئی پڑھنا چاہے تو منیمم 8 سے لے کر انلمیٹڈ. آئی ایم بیسنگ دس آن دا حدیث آف تہجد، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو المثنا 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 کیا تھا کہ دو دو اور دو. سو وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کو انلمیٹڈ کیا تھا. تو اسی انلمیٹڈ کی وجہ سے اب آپ جتنی پڑھنا چاہیں، مالکی اسکول آف تھاٹس میں تراویح 36 تک پڑھتے ہیں. سو اگر اس چیز کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو آپ منیمم 8 پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جتنی مرضی پڑھنا چاہیں. پلیز اس پہ جھگڑا نہیں کریں. وہ سب مائیں جن کے بچے تراویح نہیں پڑھتے ہیں لیکن فرض نماز پڑھتے ہیں، پلیز ان کو یہ نہیں کہا کریں کہ اگر تم نے تراویح نہیں پڑھی تو تمہارا روزہ نہیں ہوگا. بی ویری پریکٹیکل. ہاں انسینٹیو دیں، بیٹا ایک اچھی عبادت ہے، اللہ کے رسول سے محبت کی علامت ہے، اللہ سے محبت کی علامت ہے، چلو تھوڑی سی پڑھ لو. اور اگر وہ کہے میں 8 نہیں پڑھ سکتا، میں 4 پڑھ لوں، اب یہ مت کہیں 4 نہیں پڑھتے. لیٹ ہم اسٹڈی 4، لیٹ ہم آفر 4، پڑھنے دیں اس کو، 4 پڑھ لے. ہاں جو پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیپیسٹی میں نے بتا دی، منیمم 8 ہے، اس کے آگے آپ جتنا پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. سو دس از 8 پوائنٹ ایجنڈا جو انشاءاللہ ہم پورے 30 days آف رمضان فالو کریں گے. 5 فرض نمازوں کو خشوع کے ساتھ، کانسنٹریشن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، زینت اڈاپٹ کر کے پڑھیں گے. ایک قرآن تلاوت کے ساتھ کم سے کم پورے رمضان میں مکمل کریں گے. ایک کوئی قرآن کی کلاس، قرآن کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، زندگی بہتر بنانے کے لیے بیٹھ کر پراپر نوٹس بنا کر کریں گے. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت موئسٹ رکھیں گے. اپنی فیملی کے ساتھ ہم خوش اخلاقی کے ساتھ رہنے کی پوری کوشش کریں گے، ان کی خدمت کی کوشش کریں گے، اس میں بھی بہت اجر ہے.
اللہ کی نافرمانی سے نمبر 6 ہم بچیں گے، ڈرامے، موویز، نیٹ فلکس، پب جی، ان سب چیزوں سے بالکل دور رہیں گے۔ نمبر 7 ایٹ ہیلدی، سحور میں ہم ہیلدی کھائیں گے، 1 کپ دودھ پئیں گے، روزہ کھولیں گے ہم 1 کھجور سے کم، اور اس کے بعد ہم جو بھی ہیلدی کھانا کھانا چاہیں گے وہ کھائیں گے، اور جو کھائیں گے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، ناک منہ نہیں چڑھائیں گے۔ فائنلی نمبر 8 قیام اللیل کی کوشش کریں گے جتنی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ سو یہ کوئی مشکل ایجنڈا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ یہ 8 ایجنڈا ایڈجسٹمنٹس ان 30 ڈیز میں بہت آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم نے غصہ نہیں کرنا، ہم نے اپنے مزاج کو سنبھالنا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کی خدمت کرنی ہے، ہم نے سکون سے عبادت کرنی ہے، ہم نے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ ایک رمضان ایسے گزاریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی میں اس کی برکت دیکھیں گی۔ آپ کو خیال آ رہا ہوگا کہ ہاں ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، پلیز، بہت بہنیں پوچھ رہی ہیں بار بار، میں آپ کو ایک بتا دوں، پلیز اس رمضان میں فقہی جھگڑوں سے بالکل دور ہو جائیں، مت لگائیں پوسٹ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، شعبان آتا ہے تو 27 رجب آتی ہے تو 12 ربیع الاول آتی ہے تو کیوں ہم ہر بات میں اپنی ناک ڈالتے ہیں؟ کیوں؟ پلیز دیکھیں اس رمضان فقہی بحثوں سے دور ہو جائیں، جو کام علماء کے کرنے کا ہے نا ان کو کرنے دیں۔ اس بات پر بحثیں شروع ہو چکی ہیں کہ روزہ کھولنے کی دعا کیا ہے۔ ایک کہتا ہے اللہم انی لکا صمتو، دوسرا کہتا ہے یہ تو ضعیف حدیث ہے، روزہ کھولنے کے وقت دعا نہیں ہے، جب روزہ کھول لیتے تھے اللہ کے رسول پھر کہا کرتے تھے ذہب الظمأ وابتلت العروق والی حدیث۔ لسن ٹو می، ایک دعا ہے، ضعیف ہے، اس کے الفاظ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ضعیف کی کیٹیگری میں آتی ہے، اللہم انی لکا صمتو۔ آپ اس کو صرف لوگوں کو اس لیے پڑھنے سے روک رہے ہیں کہ وہ ضعیف حدیث ہے، تو دعا تو اللہ نے کہا کسی بھی الفاظ میں مانگی جا سکتی ہے، صرف اس کے اندر کوئی شرک کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہم انی لکا صمتو، ہاں اس کے اندر کوئی الفاظ میں پرابلم ہے؟ نہیں۔ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اتنے پیارے الفاظ ہیں، کیوں روکتے ہیں لوگوں کو؟ مت روکیں، مت کریں اتنی سختیاں۔ جن باتوں پر ہم لڑتے اور جھگڑتے اور فقہی ایشوز بناتے ہیں نا، ان میں سے ایک بھی قرآن میں نہیں ہے، ایک بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے تو دکھ ہوتا ان کو ہماری حالت اور ہماری کیفیت اور ہمارے لڑنے جھگڑنے کو دیکھ کر۔ احترام کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے اختلاف کا، اور ہم سے برداشت نہیں ہوتے ہیں اپنے ہی جیسے مسلمان صرف اس لیے کہ وہ کسی ضعیف حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اور ہم تو کسی صحیح حدیث کو کوٹ نہیں کرتے۔ مت لڑیں، اس رمضان کوشش کر لیں کہ ہم فقہی بحثوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور ہم عبادت سمجھ کر اپنے گھر والوں کے لیے سحور اور افطار بنائیں گے۔ پیاری بہنوں میری بات غور سے سن لو، بعض دفعہ عورتیں کہتی ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سحور افطار بنا کر وہی اجر کما لوں جو ایک عورت سارا دن کلاس لے کر اجر کماتی ہے۔ ہم سمجھے نہیں اسلام، اللہ تعالیٰ نے ایک را مٹیریل کی طرح ہمیں نہیں بنایا، ہم سب کے حالات الگ الگ ہیں، ہم سب کا حساب ہمارے سرکمسٹانسز کے حساب سے ہوگا۔ آپ جب اپنے گھر والوں کے لیے سحور افطار بناتی ہیں، 5 وقت کی نماز پوری محبت اور کنسنٹریشن سے پڑھتی ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اپنی زبان سے کوئی غلط ابیوسو لفظ استعمال نہیں کرتی، تسبیحات کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، آپ نے رب کے اجر کے سمندر میں ڈبکی لگا دی، یہاں نظر نہیں آ رہا، مگر اس رب نے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ جو رب آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے پر اتنا اجر دے گا کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے، سوچیں وہ ہمارے کانشیس ڈیسیژنز پر ہمیں کتنا اجر دے گا جب ہم اپنے نفس کو قابو کریں گے۔ سو اللہم اکفنا، اللہم اکفنا، اللہم اکفنا، اللہ ہم جو سمجھ سکتے تھے، ہم جو سیکھ سکتے تھے ہم نے سیکھ لیا، اللہ اب بس آپ توفیق دیں گے، ہم نے ارادہ کر لیا، ہمیں اس رمضان صحت، ایمان اور بہترین عبادت کی توفیق کے ساتھ داخل فرمائیے، اللہ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنی محبت
والے گروہ میں شامل کرنے والوں میں چن لیجئے. ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیے، سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے. اللہ ہمارا سارا توکل صرف آپ پر ہے. ہم نے ارادہ کر لیا، ہم اپنے ایک ایک نیکی کے گرے باکس کو پرفیکٹ بنانے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ جب ہم آپ سے ملاقات کریں گے یا جب ہمیں ملک الموت نظر آئے گا تو ہماری زندگی کی پوری تصویر عبادات کے ہر باکس سے خوبصورتی سے فلپ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس رمضان کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے اور ان پوائنٹس کو کہیں لکھ کر لگائیے اور اللہ سے دعا مانگیے. اللہ ہم نے ارادہ کر لیا، ہمیں کامیاب کرنے والا، ہمیں توفیق دینے والا صرف اور صرف ہمارا کریم رب ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.